حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی زیور بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے اور بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارا بھی کچھ بنتا ہے کہ ہم بھی اس حوالے سے آخر کو دعوے دار ہیں ہم۔ ان کو پتہ ہے کہ اپنے حلقے میں رہنے والے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے۔ آواز قبرستان سے نہیں آتی، ہاں بالکل، مایوسیوں کی طرف جا کے تو مسائل کا حل نہیں ہوتا۔ مسائل کا حل ہمیشہ امید کی طرف ہوتا ہے۔ لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے مویشی مار گئے، بالکل ایک سیاسی پارٹی وہاں پہ نہیں گئی۔ کوئی نہیں گیا۔ وہاں کون تھا؟ وہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی۔ پاکستان مرکزی مسلم کی جو سیاست ہے وہ خدمت انسانیت ہے، خدمت کی سیاست ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم، حنظلہ احمد اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے صدر جناب ایڈوکیٹ سپریم کورٹ خالد مسعود سندھو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ بس ٹھیک، اللہ مزاج ٹھیک ہے؟ سب خیر۔ حالات اس طرح کے بن گئے ہیں کہ یقیناً آپ تو بلکہ زیادہ باخبر ہوں گے ہم سے کہ اس وقت عوام ایک تو غریب طبقہ تھا، اس وقت سفید پوش طبقہ فاقوں پہ آ گیا ہے۔ مہنگائی اس قدر شدید ہو گئی ہے اور بجلی کے بلوں کا معاملہ جو بنا ہے کہ لوگوں کی پورے مہینے کی آمدن سے زیادہ ان کے بجلی کے بل آ گئے ہیں۔ اور ایک تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید مبالغے کے لیے لوگ خبریں بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا ہو رہا ہے کہ کوئی زیور بیچ رہا ہے، کوئی کچھ بیچ رہا ہے اور بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں۔ اور اوپر سے ہمارے نگران وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ بجلی کے بل تو دینا ہی ہوں گے اور کوئی اتنی بھی مہنگائی نہیں ہوئی کہ پہیہ جام ہڑتال ہو جائے، یعنی اس طرح کے بیانات آ رہے ہیں۔ تو ہم نے آج آپ کو زحمت دی ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی کریں کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ ایک تو ان جو ہے معاملات میں کس طرح سے کردار ادا کر رہی ہے اور کیا کام کر رہی ہے، اور دوسرا بالعموم ہمارا رویہ، ہماری عوام کا رویہ ایسے حالات میں اور ہماری سیاسی جماعتوں کا رویہ کیا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جہاں تک مہنگائی کی بات ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں مہنگائی سب سے بلند سطح پر ہے۔ بالکل، اس وقت لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، یہ بات درست ہے۔ لوگ بہت پریشان ہیں۔ جو متوسط طبقہ کبھی ہوا کرتا تھا آج وہ ختم ہو کر ایک غربت کی جو لکیر ہے اس سے نیچے آ گیا ہے اور ان میں شامل ہو گیا۔ اب دو ہی طبقے رہ گئے ہیں، ایک امیر ہے اور ایک غریب ہے۔ بالکل، اب درمیانہ طبقہ ختم ہو گیا۔ لوگ پیٹرول کی قیمتیں ہیں، بجلی کی قیمتیں ہیں جو کہ ان کی بساط سے باہر ہے۔ پیٹرول کل رات پھر مہنگا ہوا ہے۔ پیٹرول بجائے اس دے کہ کچھ بجلی میں ریلیف ملتا یا اس طرح کی ریلیف کی بات ہوتی، پیٹرول مزید مہنگا کر دیا گیا۔ اور وہ طالب علم جو 1 لیٹر پیٹرول ڈلوا کے خود جاتے ہیں اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی، کالج میں جاب کرنے جاتا ہے چھوٹی موٹی، یا جو اپنے کسی فیملی کے ساتھ کسی اپنی بہن کو ساتھ یونیورسٹی ڈراپ کرتا ہے، اب اس کے لیے بھی یہ ممکن نہیں رہا ایسی ہے کہ وہ موٹر سائیکل چلا سکے۔ ایسی ہے ان حالات میں جہاں ایک تو گورنمنٹ کا ہے کہ اس حوالے سے لوگوں کے زندگیوں کے بارے میں سوچے، لوگوں کے رہن سہن کے حوالے سے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ دوسری طرف ہم پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ہمارا بھی کچھ بنتا ہے کہ ہم بھی اس حوالے سے آخر کو دعوے دار ہیں، ہم عوام کی نمائندگی کے دعوے دار ہیں۔ ہم الیکشن میں ایک کینڈیڈیٹ 50 کروڑ روپیہ لگا دیتا ہے، بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ 20 30 40 کروڑ تو یہ خبریں ہیں کہ ٹکٹ کے لیے دے دیتا ہے۔ یعنی یہ چلتی ہیں باتیں کہ اچھا خاصا پیسہ چلتا ہے، لیکن جب وہ الیکشن کمپین شروع کرتا ہے تو اس پہ وہ کروڑوں روپیہ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن جن کے ووٹ سے اس نے منتخب ہونا ہے ہاں جی، ان کے لیے کچھ نہیں کرتا۔ ان کی فلاح آج پولیٹیکل پارٹی کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے کہ آج ان لوگوں کے لیے سوچیں، الیکشن کمپین پہ پیسہ لگانے کے بجائے آج فلاح کے لیے، آج ان کی خدمت کے لیے پیسہ لگائیں، ان کو اس مشکل کی گھڑی میں ریلیف دیں۔ پارٹی بہت کچھ، پارٹی ایک آرگنائز سسٹم میں ایک پوری جماعت جب ہوتی ہے اور اس کا ورکر ہوتے ہیں، اس کا اپنے وسائل ہوتے ہیں، اور وہ چاہے تو اپنے ایریاز میں اپنے حلقے میں رہتے ہوئے لوگوں کو، تو ان کو پتہ ہے
کہ یہ شخص بجلی کا بل ادا کرنے کے قابل نہیں ہے, بالکل یہ پیٹرول کی ادا نہیں کر سکتا, ان کے لیے گھر میں راشن نہیں ہے, اس کے گھر میں راشن نہیں ہے, ان کو پتہ ہے کہ اپنے حلقے میں رہنے والے لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے. بالکل جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں, ہم لوگوں میں رہتے ہیں, ہم لوگوں میں سے ہیں, تو اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ ہم لوگوں کی زندگی, لوگوں کی نبض, لوگوں کے ہر معاملات کو سمجھتے ہیں. بالکل سمجھتے تو ہیں. سمجھنا کافی نہیں ہوتا پولیٹیکل پارٹیز کے لیے. سمجھنا ایک علم رکھنا ہوتا ہے, لیکن اصل بات ہے ان کو سمجھ کے ان کے مسائل کو حل کے لیے دو طریقے ہوتے ہیں. ایک ہے یہ ہے کہ ہم ان کے لیے نعرہ ماریں, آئیں پولیٹیکل, ان کو سیاسی جدوجہد ہے, وہ ان کو ایکٹیویٹ کریں, وہ چلنی بھی چاہیے. ایک یہ ہے. اچھا, یہ جاری رہنی چاہیے. جی جی, یہ ہمیشہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کہ آواز قبرستان سے نہیں آتی. ہاں بالکل, آواز ہمیں زندہ لوگوں سے آتی ہے. بالکل صحیح بات. اس لیے وہ آواز قائم رہنی چاہیے, وہ چلنی چاہیے, لیکن آواز کے ساتھ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. آواز کے ساتھ جو پولیٹیکل پارٹیز کا کام ہے کہ ان کے ساتھ جائیں, ان کو جو ریلیف پارٹی سطح پہ دے سکتے دیں. مثلا آپ نے دیکھا پاکستان مرکزی مسلم میں, میں اپنی بات کرتا ہوں کہ ہم نے جب محسوس کیا کہ ملک میں آٹے کی قلت ہے, آٹے کی بہت مہنگائی ہوگی, مہنگا ہو گیا ہے, رمضان میں لوگ کے لیے روٹی کھانا مشکل ہو گیا تھا, تو ہم نے اسی وقت فوری طور پہ پارٹی کا اجلاس طلب کیا. لوگوں کو کہا کہ ان حالات میں کیا کیا, تو مشاورت کے ساتھ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے ہم نے جہاں جہاں دیکھا کہ یہ علاقے زیادہ مستحق ہیں, ریموٹ ایریاز ہیں, جہاں پہ وہ لوگ عام لوگ رہتے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں ہم نے سستی سبزی بازار لگانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے, وہاں ہم نے سستی روٹی تندور وہ لگائے. اچھا, وہ یہ نہیں تھا کہ ہم وہ سب کچھ ہم اپنے پلے سے کر رہے تھے. اب ہم جب کیلکولیٹ کرتے تھے تو تقریباً نو پروفٹ نو لاس پہ جاتا تھا. ہم صرف اپنی سروسز دیتے تھے. بالکل. اب لیکن اس کے لیے کام تو کرنا ہوگا نا. ہمیں جس طرح لوگوں کو سڑکوں پہ لانے کے لیے, حکومت کے خلاف جانے کے لیے یہ آگاہی دینی کافی ہے, اسی طرح ہمیں اپنے پارٹی سسٹم میں رہتے ہوئے اپنے پارٹی ورکر کو اس کے لیے بھی تیار کرنا ہوگا کہ ہم جائیں, ہم لوگوں کے پاس جائیں, اور ہمیں اپنی تربیت اس حوالے سے ہونی چاہیے کہ ہم ان کی خدمت کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے معاملات, چھوٹے چھوٹے مسائل بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو ہم خود حل کر سکتے ہیں. گلی محلے, میرے محلے میں پتہ ہے کہ یہ شخص جو ہے یہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ گھر کا پتہ ہے کہ ان کے پاس نہیں ہے, تو میں بڑے آسانی سے اگر اس کو کہوں کہ یار تو تھوڑا سا خدمت کا خیال کر لو, اس کا کر لو, تو وہ وہیں مینج ہو جاتا ہے, بہتر ہو جاتا ہے. ہر بندہ اچھا کام کرنا چاہتا ہے. اور مرکزی مسلم لیگ اسی ماڈل پہ چل رہی ہے. مرکزی مسلم لیگ کا تو تین بنیادی جو ہے نا وہ ہیں نعرے ہیں, 3 بنیادی منشور کے حصے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نظریہ پاکستان ہی بقائے پاکستان ہے. بالکل پہلا پوائنٹ ہے. ہم کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہی نظریہ پاکستان ہے. ہم کہتے ہیں کہ پاکستان مرکز مسلم کی جو سیاست ہے وہ خدمت انسانیت ہے, خدمت کی سیاست ہے. بالکل, یہ مین 3 باتیں ہم کہتے ہیں. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو آج جو معاشرے میں لوگ تقسیم ہو گئے ہیں, ہم اس تقسیم کو ختم کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں, ایک اس مقصد کے لیے اکٹھے ہونا ہے. میرا سیاسی نظریہ اپنا ہو سکتا ہے, کسی دوسرے کا اپنا ہو سکتا ہے, کسی اور ہو سکتا ہے. سیاسی نظریے اپنے اپنے رکھیں, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یہی جمہوریت کی روح ہے کہ ہر بندہ سیاسی اعتبار سے اپنی سوچ فکر کے مطابق آگے بڑھے, لیکن جو بنیادی باتیں ہیں وہ سیاسی سوچ فکر اس کے خلاف نہ ہو. جو ہمارے ملک کی اقدار ہیں, جن بنیادوں پہ پاکستان حاصل کیا تھا. محمد علی جناح اور ان کے رفقا نے پورے ہندوستان میں لوگوں کو اکٹھا کیا. لوگ تو پہلے بھی تھے, آج بھی ہیں, ان کو ایک قوم بنا دیا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد ہم نے کیا کیا ان 75 سالوں میں, ہم نے اس قوم کو پھر وہ افراد میں تبدیل کر دیا. آج ہم
ایک پارٹی کے ہو سکتے ہیں، دوسری کے ہو سکتے ہیں، تیسری کے ہو سکتے ہیں. قوم کی حیثیت سے ہمارا اب شمار جو ہے نا وہ لوگ نہیں کرتے. ہمیں واپس قوم بننا ہوگا. بالکل. ہمیں پازیٹیوٹی کی طرف جانا ہوگا. ان چیزوں ہم قوم بننے کے لیے، مسائل کے حل کے لیے ہمیں مثبت انداز میں سوچنا ہوگا. تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. ہمیں پر امید ہونا ہوگا. بالکل. ہمیں مایوسیوں کی طرف جا کے تو مسائل کا حل نہیں ہوتا. مسائل کا حل ہمیشہ امید کی طرف ہوتا ہے. اپنے اللہ سے امید رکھنا، اپنے معاملات سے وہ بہتری کی طرف لے کے جانا. ہمارا ملک ہے، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے. اور مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے. یہ اللہ، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل چاہیے، اور انشاءاللہ اللہ اس کے فضل سے یہ ملک لیڈ کرے گا انشاءاللہ. پہلے نا کئی ملک یا کئی ملکوں کی لوگ جو کہا کرتے تھے یہ پاکستان جو ہے یہ اسلامی دنیا کا لیڈر ہے. بالکل. میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل سے یہ پاکستان جو ہے یہ انشاءاللہ اسلامی دنیا کا بھی لیڈر ہوگا اور دنیا کا بھی لیڈر ہوگا. بالکل انشاءاللہ. دنیا میں، لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ ایک قوم بننا ہوگا. تو ہم جب یہ کہتے ہیں نا کہ نظریہ پاکستان کی بات ہے، تو نظریہ پاکستان خدمت کی بات ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے کہ بھائی اپنے بھائی کی طرف دیکھو، اپنے ہمسائے کی طرف. تم اس وقت تک پاکستان تو اسلام تم اس وقت تک جنت حاصل نہیں کر سکتے اگر تمہارا جو ہمسایہ بھوکا سویا ہے. بالکل. تو اگر تم اپنے ملازم کو وہ کھانا وہ اس طرح کا نہیں رکھتے جس طرح تم آپ خود کھاتے ہو، تو وہ جو ہے نا پھر بھی جنت کو. تو اسلام تو ہے ہی اس خدمت اور ایکویلٹی کا نام ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرو اسلام معاشرہ جو آج ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے جو سارے کے سارے تو اسلام پہ عمل کرنے کے ساتھ ہیں. بالکل. تو ہم انشاءاللہ العزیز خدمت کے حوالے سے ہی ہم بات کرتے ہیں. خدمت میں آپ نے دیکھا سیلاب، ابھی دیکھیں نا، ابھی اس ملک میں کھربوں فنڈز والی یہ سیاسی پارٹیاں جنہوں نے کھربوں روپیہ لوٹا بھی ہے اور ان کے وسائل بھی ہیں. بالکل. قصور سے لے کے بھالپور تک سیلاب، پنجنت تک سیلاب ہے. لوگ ڈوب گئے، لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے، لوگوں کے فصلیں تباہ ہو گئی، لوگوں کے مویشی مار گئے. بالکل. ایک سیاسی پارٹی وہاں پہ نہیں گئی، کوئی نہیں گیا وہاں پہ. بالکل. وہاں کون تھا؟ وہاں پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اپنی جس طرح وہ انداز، ان کا روایتی ایک انداز ہوتا ہے، وہاں کیمپ تھا، یا پاکستان آرمی کے لوگ تھے جو لوگوں کی مدد کر رہے تھے. 1122 وغیرہ 1122 یہ 1122 تھا. یہ چونکہ گورنمنٹ لیول پہ ادارے ہیں جو ضلعی انتظامیہ کتابیں ہیں، وہ تو انہوں نے اپنی اس کارروائی کے لیے ہونا تھا. لیکن سیاسی جماعتوں میں صرف پاکستان مرکزی مسلم لیگ تھی جن کے ورکر. اچھا، یہ نہیں کہ صرف انسانوں کے لیے، پاکستان مرکزی مسلم لیگ انسانوں کے لیے دوائی، پانی اور خوراک اور کپڑے. ٹھیک ہے. جن لوگوں کے وقت وہاں جو حالات تھے، وہ یہ جن کے پاس یہ چیزیں نہیں تھی، یہ ہم ان کو پرووائڈ کر رہے ہیں. صحیح ہے. اور جب میں خود وہاں پہ گیا، میں دیکھا، وزٹ کیا، جا کے ان علاقوں میں گیا، ان لوگوں تک، گاؤں میں گرے ہوئے لوگوں تک پہنچا، تو وہاں محسوس کیا ہم نے کہ یہاں جو جانور بچ گئے ہیں گاؤں میں. کچھ لوگ ایسے ہیں جو گاؤں چھوڑ کے باہر نہیں آنا چاہتے تھے. وہ کہتے ہیں ہمارے جانور ہیں، ہمارے جانور، اور ان جانوروں کے لیے کھانے کو ان کے لیے چارہ نہیں ہے، اور وہ ایسا محسوس ہے کہ یہ 2 3 دن سے اسی طرح ہے اور یہ بھوک سے مر جائیں گے. ہم نے پھر ان کے لیے جو ہے نا سائلیج کا بندوبست کیا. مطلب یہ ہے کہ، اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کوئی بھی کام، بھلائی کا کام، فلاح کا کام، خدمت کا کام شروع کر دیں، لوگ آپ کے ساتھ خود بخود مل جاتے ہیں، آ جاتے ہیں کہ آئیں جی ہم سارے مل کے کرتے ہیں. شرط یہ ہے کہ آپ خلوص نیت سے اس طرف چلیں. میں اس وقت پولیٹیکل پارٹیز کو دعوت دیتا ہوں، ان سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ اویئرنیس کی بات، نعرے لگانے کی بات، لوگ سڑکوں پہ آنے کی بات جاری رکھیں. ضرور کریں. اس لیے کہ آواز کا اٹھنا ہی زندہ معاشروں کی علامت ہوتی ہے. بالکل. لیکن اس کے ساتھ ساتھ، آواز کے اٹھنے کے ساتھ ساتھ، عملی کام ان لوگوں کے لیے جو آپ کے لوگ ہیں، جو آپ کے علاقوں سے ہیں، آپ کے محلے گلیوں میں سے ہیں، ان کے لیے آپ بڑی بڑی گاڑیوں بھی ہیں، سب کچھ ہیں، وسائل ہیں، کٹھے ہیں. تو یہ سمجھ لیں کہ 1 سال میں آپ نے اپنی آدھی دولت لوگوں کو تقسیم کر دی.
دولت نہ تقسیم کریں، آدھا منافع لوگوں جو آپ نے ایک سال میں جو اکٹھا کیا ہے نا ان میں سے ساری زندگی کا چھوڑ دیں، وہ ان کی طرف دے دیں تاکہ وہ شاید اس مشکل سے ان کو ریلیف مل جائے۔ بالکل، پولیٹیکل پارٹیز تو یقیناً اتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پولیٹیکل پارٹیوں کا دعویٰ یہی ہوتا ہے کہ ہم عوام کی خدمت کے لیے آئے ہیں سیاست میں، اور لیکن حقیقی میدان میں دیکھا جائے تو عوام کی خدمت کہیں نظر نہیں آتی، اور پاکستان مرکزی مسلم لیگ یقیناً اس میدان میں عمل۔ تو مجھے بتائیے گا کہ کیا اس وقت بھی ابھی حالیہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے بڑی شدید آئی ہے اور بہت ہی شدید لہر ہے، آپ نے خود بھی ذکر کیا، تو کیا اس وقت بھی ہمارے سستے تندور پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے کیا چل رہے ہیں؟ کیا پاکستان مرکزی مسلم لیگ کے سستے سبزی بازار، راشن وغیرہ یہ چیزیں ابھی بھی چل رہی ہیں، اور کیا اس کو مستقبل میں مزید بڑھاوا دینے کا بھی ارادہ ہے؟ یہ معاملہ بتائیے گا ذرا۔ بالکل جی، یہ ہمارا ایک مشکل پروگرام ہے جو کہ رمضان سے پہلے سے، اس وقت جب یہ قلت پیدا ہوئی تو شروع ہوا تھا، آج بھی ہیں۔ جہاں تک سستے سبزی بازار کیا، ہم نے صرف ان کو سستے سبزی بازار تک محدود نہیں کیا، ٹھیک ہے، ہم ان کو کوشش یہ کر رہے ہیں کہ وہ سستا بازار اس کو جو ہے نا وہ ہو جائے، جس میں ان کی ضروریات زندگی کی لوگوں کی دیگر چیزیں بھی جو ہے مثلاً گھی ہے، تیل ہے، میڈیسن ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ صرف لوگوں کو اس طرف لے جانے کی ضرورت ہے، آگاہی کی ضرورت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس بہت زیادہ وسائل نہیں ہیں، لیکن ہم کرتے یہ ہیں کہ کسان کھیت میں ایک چیز 100 روپے کی دیتے ہیں اور وہ گاہک تک جا کے اگر جو اس کا جو ریٹ ہے وہ 200-250 ہو جاتا ہے، تو ہم اس کو 100 روپے میں یا 125 روپے تک ہم اس کو، یا 150 روپے تک ہم اس کو آگے کر دیں، سبسڈی جتنی ممکن ہو سکے۔ تو اس میں ہمارا جاتا کچھ نہیں، ہمارا لگتا کچھ، ہماری سروسز ضرور ہوتی ہیں کہ ہمارا ورکر جو ہے ان کے لیے کام کرتا ہے، خدمت کرتا ہے۔ اسی سستی روٹی کی بات بھی اسی طرح تھی۔ بالکل، ہم نے کیلکولیٹ کیا کہ اتنی روٹیز دیں، ہم نے 10 روپے کی روٹی اناؤنس کی، مارکیٹ میں اس وقت 15 سے 20 روپے کی روٹی ہو گئے، تو ہم نے دیکھا کہ 10 روپے کی روٹی دیں، اگر اتنی روٹی جاتی ہے تو، اور اگر اس سے بڑھ جاتی ہے تو وہ جو تندور پہ بیٹھا ہوا شخص ہے جو کام کر رہا ہے اس کا بھی محنت نکل آتی ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ تو یہ ہم نے جب کیلکولیشن کی تو ہمیں اس کے کوئی مشکل پیش نہیں آئی، صرف یہ ہے کہ ہم نے ایک سسٹم کو چینلائز کر دیا۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم اسی کام کو جاری، ہماری سیاست تو ہمارا بنیادی ہے ہی خدمت کی سیاست، خدمت انسانیت ہے، تو یہ کام تو انشاءاللہ ہم جاری رکھیں گے، ان کو بڑھائیں گے، اور ملک کے دیگر حصوں میں بھی بہت وہ اس کو لے کے جائیں گے۔ اور میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر ایک سیاسی جماعت اس طرح کر سکتی ہے تو اگر حکومت چاہے تو کیا نہیں کر سکتی۔ لیکن اس میں اب ایک اور چیز ہے کہ اگر ایک سیاسی جماعت کر رہی ہے تو باقی کیوں نہیں کر رہی؟ کیونکہ دیکھیں 24 کروڑ 25 کروڑ کا ہمارا ملک ہے۔ اب پاکستان مرکزی مسلم لیگ نے ایک آغاز کیا ہے اور وہ یقیناً جہاں تک ممکن ہو رہا ہے وہ کر رہی ہے، لیکن اگر اس کے ساتھ باقی سیاسی جماعتیں بھی یہ ماڈل اپنائیں اور یہ انداز اختیار کریں تو میرا خیال ہے ہم بطور قوم نہ صرف ان مشکل حالات سے نکلیں گے بلکہ ہمارا ملک انشاءاللہ بہت آگے کی طرف سفر کرے گا۔ اچھا، 2-3 اس میں ہیں باتیں ہیں، جب تک ہم بنیادی ایشوز کو سالو نہیں نہ کرتے اس وقت تک ملک ترقی نہیں کر سکے۔ اب دیکھیں، میں آپ کو ایک بات، اس وقت ہمارا 14,000 ارب کا بجٹ تھا، جی، اور 14,000 سے ہمیں 7,300 سے زیادہ کے ہم نے قرضے نہیں دینے، ان کی پیمنٹ کرنی، ان کی جو ان کا انٹرسٹ ہے جس کو سود کہتے ہیں وہ ہم نے ادا کرنا ہے۔ اب آپ کی پورے ملک کی کمائی سے آدھے سے زیادہ حصہ تو وہ چلا گیا، ہاں جی، قرضے پھر وہاں پہ ہیں۔ اب بجلی کی دیکھ لیں، اب بجلی کی اصل بات یہ ہے کہ جو آئی پی پی کے جو ایگریمنٹس ہیں، ہاں جی، وہ بنیادی اصل میں اس میں مسئلہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ آپ یہ چیز استعمال کر رہے ہیں اور آپ اس کے پیسے دے رہے ہیں، ایک یہ ہے کہ اگر آپ وہ استعمال نہیں بھی کرتے، چونکہ پیدا ہو رہی ہے تو آپ کو دینے تو نہیں، وہ پیدا نہیں بھی ہو رہی، بند ہے، کیپیسٹی ہے اس کی، کیپیسٹی اگر فرض کیا کہ اس کی کیپیسٹی اگر 1,000 میگا واٹ کی ہے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، یا 200 میگا واٹ کی ہے، تو آپ 200 میگا واٹ لیں یا نہ لیں،
آپ کو اس کیپیسٹی کے پیمنٹ کرنی ہوگی، آپ کو 200 واٹ کے پیمنٹ وہ دینے ہوگی آپ کو. یہ معاہدات جو ہیں یہ بنیاد ہیں اس مہنگائی کی. دوسری اس میں تمام پیمنٹس وہ ڈالر میں ہوں گی. جب ڈالر شارٹیج ہے، معاہدہ وہ کیپیسٹی پیمنٹ ہمیں کرنی ہے، تو جب تک ان معاہدات کو ری وزٹ نہیں کیا جاتا یا ان کے لیے مناسب، تو بجلی آپ اس کو سستی نہیں مطلب مشکل ہوتا ہے کہ وہ کہ آپ اس کو کس طرح. ایک طرف آپ بنیادی فالٹ جو ہے اس کو دور کرنا ضروری ہوتا ہے. بالکل ایسے ہماری معیشت جب تک یہ سودی نظام پہ رہے گی، یہ میں بڑی سیدھی بات کرتا ہوں. دیکھیں نا، ہر شخص کسی نہ کسی نظریے پہ، ہم پاکستان کو کہتے ہیں کہ یہ اسلام کے نام پر بنا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. آزادی کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. بالکل. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آزادی اللہ کے حکم مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے طریقہ کار، ان کے نظام حکومت کے مطابق ہم ان کے اسوہ مطابق چلیں گے، تو اس میں تو سود نہیں تھا. ہاں بالکل. سود جب مدینہ آپ تشریف لائے تو اس وقت غربت کی انتہا تھی. اس وقت بھی IMF موجود تھا. وہاں کے لوگ جو رئیس تھے، جو اس وقت کے یہودی تھے، جن کے پاس پیسے تھے، جو سودی کاروبار کرتے تھے، وہ اس وقت بھی تھے اور قرضے دیتے تھے. وہ چاہتے تو آپ ان سے قرضہ لے لیتے، سود لے، لیکن آپ نے کہا نہیں. اپنے سسٹم میں رہتے ہوئے، اپنے نظام کو بہتر کر کے، صدقات کے تحت باقی معاملات کو سیدھا کر کے ہوئے ہم نے زندگی کو گزارنا ہے اس سودی نظام کو. تو سود کو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ سود اللہ سے جنگ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ ہے. اب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ یا تو کہیں نا کہ ہم ایک اسلامک آئیڈیالوجی پہ بلیو نہیں رکھتے، پھر جو مرضی کریں، صحیح، پھر آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے. میں بڑی سیدھی بات کہا کرتا ہوں کہ کوئی شخص جس آئیڈیالوجی پہ یقین رکھتا ہے، جب تک وہ اس پہ عمل نہیں کرتا، نہ وہ ترقی کر سکتا، نہ اس کو فلاح مل سکتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس لیے ہمیں ترقی کے لیے، فلاح کے لیے اسلامک آئیڈیالوجی کو پورے کے پورے ماننا ہوگا. بالکل. اگر ہم اپنے کام اپنی مرضی سے اور دوسرے کام دوسروں کی مرضی سے کریں تو پھر یہ نہیں ہوگی. ہمیں اس جنگل سے باہر نکلنا ہوگا، سودی جنگل سے، جو آج ہمارے گرد جو بجلی کے بلوں میں ہم پھنسے ہوئے ہیں. بجلی کے بلوں میں ریلیف کا معاملہ ہے تو ہمارے وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں IMF کو سفارشات بھیجی ہیں، IMF اجازت دے گا تو ہم عوام کو ریلیف فراہم کریں گے. مطلب یہ ہے کہ یہاں حکومت IMF کی ہے. اس کا سیدھی بات ہے نا. دیکھیں اگر ملک کا پرائم منسٹر یہ کہتا ہے کہ یہ میں نگران وزیر اعظم، نگران اس کو کہہ لیں، لیکن اس وقت تو سارا سسٹم اس کے کنٹرول میں ہے نا. جی. تو جب وہ کہتا ہے کہ جی میں نہیں کر سکتا، ان سے پوچھوں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت تو انڈائریکٹلی وہی کر رہے ہیں. ہاں جی. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنا سود اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں پہ جو ہے نا وہ ٹیکسز لگ رہے ہیں. بجلی مہنگی ہو رہی ہے، تیل مہنگا ہو رہا ہے اور لوگ مر رہے ہیں. ہمیں اس کو ری وزٹ کرنا ہوگا اور ہمیں اس نظام کی طرف آنا ہوگا جو اللہ نے دیا ہے. اور اللہ کا دیا ہوا نظام ہمیشہ انسانوں کی فلاح کے لیے ہوتا ہے، انسانوں کی بہتری کے لیے ہوتا ہے، اسی میں بہتری ہوتی ہے. بالکل. اسلام کے نام پہ بنے ملک میں اگر اسلامی احکامات ہوں گے تو ہی یہ ساری افریتوں سے جان چھوٹے گی، مہنگائی سے. میں یہ کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو مسلمان نہیں ہیں، جو اسلامک فلسفے کو نہیں بلیو کرتے، اللہ نے ان کی بھی بھلائی اسی میں ہے. اقلیتوں کی وہ بھی اسی میں ہے کہ جو اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، نظام معیشت ہے. دیکھیں نا، سود عیسائی کو بھی افیکٹ کرتا ہے، ہندو کو بھی افیکٹ کرتا ہے، تو سب کو کرتا ہے. آپ نے جب یہاں ہندوستان میں آپ نے دیکھا کہ تمام لوگوں کی زمینیں جو ہندو بنیا تھا اس کے پاس تھی، گروی تھی. ہاں جی. تو یہاں پھر تحریک چلی تو بڑی خوبصورت وہ بات تھی. جب قانون سازی ہونے لگی تو وہاں انہوں نے کہا جی بتائیے آپ کیا چھوڑتے ہیں، سود چھوڑتے ہیں یا اصل رقم چھوڑتے ہیں؟ اب سود کی رقم اصل رقم سے بہت زیادہ ہو گئی تھی. صحیح. جب انہوں نے
یہ کہہ دیا کہ ٹھیک ہے جی ہم اثر رقم چھوڑتے ہیں، سود ہمیں دے دیا جائے. تو وہ ایک بڑی رکاوٹ تھی ان کے راستے میں. پھر قانونی آ گئی، بات تو ہو گئی، فائنل ہو گئی. تو وہاں پلی یہ پھر لی جاتی تھی کہ جب آپ نے اثر رقم ہی چھوڑ دی تو سود کہاں کس چیز کا ہے؟ سود تو اثر رقم کا ہے. تو عرض یہ ہے کہ یہ میں مثال اس لیے دی ہے کہ اس کا تعلق مسلمانوں سے نہیں تھا، اس کا تعلق اس وقت کے معاشرے سے تھا، جس میں ہندو بھی تھے، جس میں سکھ بھی تھے، جس میں عیسائی بھی تھے، جس میں سارے لوگ رہتے تھے. تو بات یہ ہے کہ یہ نظام بالآخر جو یہ سودی نظام ہے اس نے بالآخر ڈوبنا ہے. لیکن ڈوبنے سے پہلے یہ لوگوں کا جو ہے نا، جو اس نے برگس نکال دیا ہے، جو حل کر دیا ہے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے. بحیثیت اسلامک اسٹیٹ اس پہ قانون سازی کرنی چاہیے اور اس حوالے سے ہمیں لوگوں کو ریلیف دینا چاہیے. بالکل یہ بات بالکل درست ہے کہ وہی والی بات ہے کہ اسلام کے نام پہ ہمارے ملک میں اسلامی قوانین لاگو ہوں گے تو ہی بات آگے بڑھے گی. میرا خیال ہے کافی زیادہ گپ شپ ہو گئی ہے، اس کو ہم سمیٹتے ہیں یہاں پہ. تو ہم انہی باتوں پر اختتام کریں گے کہ پاکستان مرکزی مسلم لیگ تو اپنا کردار ادا کر رہی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کردار ادا کرتی رہے گی. ضرورت اس امر کی ہے کہ باقی سیاسی جماعتیں بھی میدان میں آئیں اور جس عوام کی خدمت کا دم بھرتے ہیں اس کی خدمت میں کوئی کردار ادا کریں. اور ان مشکل ترین حالات میں ہماری حکومت سود سے اور ان معاملات سے جان چھڑوائے اور اس ملک اسلام کے نام پر بنے ملک میں اسلام کو نافذ کرے تاکہ یہاں کے مسائل کا حل ہو اور یہاں سے ہم آگے بڑھیں اور آگے بڑھ کے اس ملک کو کہیں ترقی کی راہ پر ہم گامزن کر سکیں. بہت شکریہ آپ کا، اپنے وقت دیا. تو اجازت دیجیے جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محبت شان ہے مرکزی مسلم لیگ.